آج ہم مشیل فوکو کے ایک لیکچر ذات کی ثقافت اس کے کچھ اہم نکات پر بات کر رہے ہیں۔ یہ لیکچر بنیادی طور پر قدیم یونان اور روم میں خود کی دیکھ بھال کے تصور پر ہے اور یہ کہ وقت کے ساتھ یہ کیسے بدلا۔ جی بالکل، خاص طور پر یہ دیکھنا ہے کہ افلاطون کے زمانے سے لے کر بعد کے جو مفکرین تھے جیسے سینیکا، پلوٹارک، ایپکٹیٹس، ان تک آتے آتے اس تصور میں کیا فرق آیا؟ ہاں، یہ سفر دلچسپ ہے۔ اچھا، فوکو ایک بہت کیا کہتے ہیں اہم سرک بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ الکیبیاڈیز جیسے کرداروں کے لیے شروع میں خود پر توجہ دینا وہ اصل میں دوسروں پر حکومت کرنے یا ان کی بہتر دیکھ بھال کرنے کی ایک طرح سے تیاری تھی۔ جی، یعنی مقصد خارجی تھا۔ بالکل، لیکن بعد میں خاص طور پر سینیکا کے ہاں یہ مقصد جیسے اندرونی ہو گیا، خود پر توجہ دینا اپنے لیے اہم ہو گیا۔ فوکو اسے ایڈ سے کنورٹر کہتے ہیں، ٹھیک، یعنی اپنی ذات کی طرف پلٹنا۔ صحیح، اور یہ افلاطون کے تصور سے کافی مختلف ہے۔ دیکھیں، افلاطون تو ایپسٹروفی کی بات کرتے ہیں۔ ہاں، وہ تبدیلی۔ جی، یعنی روح کا روشنی یا حقیقت کی طرف مڑنا، اوپر کی طرف جانا۔ لیکن سینیکا اور جو دوسرے مفکرے ہیں وہ جس تبدیلی کی بات کر رہی ہیں وہ گویا اپنی ہی جگہ پر مڑ کر خود میں ٹھہر جانا ہے، خود کو ہی اپنا حتمی مقصد بنا لینا۔ اس کے لیے وہ دو نمونے بتاتی ہیں، ایک تو قانونی سیاسی قسم کا، یعنی خود پر مکمل اختیار حاصل کرنا، اور دوسرا خود سے لطف اندوز ہونا۔ اچھا، تو مطلب یہ صرف سیاسی یا سماجی کردار کی تیاری نہیں رہی پھر؟ تو اس نئی خود کی دیکھ بھال کے نئے پہلو کیا تھے؟ فوکو کیا بتاتے ہیں؟ جی، فوکو دو تین اہم پہلوؤں کی نشاندہی کرتی ہیں۔ ایک تو تھا تنقیدی پہلو۔ تنقیدی کس طرح سے؟ مطلب یہ کہ صرف نیا علم حاصل کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ معاشرے سے، غلط استادوں سے یا ماحول سے جو بری عادتیں اور غلط نظریات مل جاتے ہیں نا، ان سے جان چھڑانا بھی ضروری ہے۔ فوکو اسے بڑا دلچسپ کہتی ہیں بھولنا سیکھنا، یعنی ڈے ڈسکیئر، جو غلط سیکھا ہے اسے مٹانا۔ واہ، یعنی صرف سیکھنا نہیں بلکہ ان لرن کرنا بھی، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ بالکل۔ دوسرا اہم پہلو تھا وہ جدوجہد کا، اسٹرگل۔ خود پر کام کرنا ایک مسلسل جنگ کی طرح سمجھا جانے لگا۔ جنگ؟ ہاں، زندگی کو ایک کشتی یا جنگ کے میدان سے تشبیہ دی گئی جہاں انسان کو مسلسل لڑنا پڑتا تھا۔ یہ صرف مستقبل کی تیاری نہیں تھی بلکہ زندگی بھر چلنے والی ایک کشمکش تھی، خود کے خلاف، اپنی کمزوریوں کے خلاف۔ روح کی یہ جو لڑائی ہے نا، جو بعد میں مسیحیت اور دوسری مذہبی فکر میں بھی اہم ہوئی، اس کی جڑیں یہاں قدیم غیر مسیحی فکر میں بھی ملتی ہیں۔ اور ایک اور نکتہ جو فوکو اٹھاتے ہیں جو مجھے کافی حیران کن لگا، وہ اس کا علاج معالجے یعنی تھیراپی سے تعلق ہے۔ یہ تعلیمی ماڈل سے زیادہ طبی ماڈل کے قریب کیسے تھا، یہ تھوڑا سمجھائیں۔ جی، یہ واقعی بہت دلچسپ ہے۔ فوکو یاد دلاتی ہیں کہ قدیم یونانی میں ایک لفظ ہے پیتھوس۔ یہ لفظ روح کے جذبات، مطلب ایموشنز، اور جسم کی بیماری، ان دونوں کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اچھا، تو اس وجہ سے فلسفے کا کام اکثر روح کی بیماریوں کا علاج کرنا سمجھا جاتا تھا۔ یہ خیال آپ کو ایپیکیورین، سٹوئک، سینیکا، ان سب کے ہاں ملے گا۔ پلوٹارک نے تو فلسفے اور طب کو ایک ہی میدان، میاں کورا، کہا۔ ایپکٹیٹس تو اپنے فلسفے کے اسکول کو ایک طرح کا یاتریریون، یعنی طبی مشاورت گاہ یا کلینک سمجھتا تھا۔ یعنی فلسفہ ایک قسم کی ذہنی صحت کی پریکٹس بن گیا تھا؟ ہاں، کہہ سکتے ہیں، ایک طرح سے بالکل۔ یہاں تک کہ گیلن جیسا مشہور طبیب بھی یہ سمجھتا تھا کہ صرف جسمانی نہیں بلکہ جذبات اور غلط خیالات سے پیدا ہونے والی روحانی خرابیوں کا علاج کرنا بھی اس کی ذمہ داری ہے۔ فوکو کے نزدیک مغربی فکر میں ذات کے تجربے اور طبی علم کے درمیان یہ جو شروع کا گہرا تعلق ہے نا، یہ سمجھنا بہت اہم ہے۔ واقعی یہ بہت گہری بات ہے۔ اچھا، آخر میں ایک اور تبدیلی کا ذکر ہے، استاد اور شاگرد کے تعلق میں۔ افلاطون کے ہاں تو ہم دیکھتے ہیں جیسے سقراط اور الکیبیاڈیز کا رشتہ وہ کافی ذاتی اور گہرا جذباتی قسم کا نظر آتا ہے۔ جی، افلاطون کے ہاں یہ ایک ایروٹیکو فلوسافیکل تعلق تھا، محبت اور فلسفہ جڑے ہوئے تھے۔ لیکن بعد کی صدیوں میں، پہلی اور دوسری صدی عیسوی میں، اگرچہ ایک استاد یا رہنما کی ضرورت پر زور تو رہا۔ ہاں، سینیکا نے بھی کہا نا کہ کوئی اکیلے خود کو ٹھیک نہیں کر سکتا۔ بالکل،
لیکن یہ تعلق زیادہ تر تکنیکی یا مشاورتی قسم کا ہو گیا، ایڈوائزر جیسا۔ وہ جو پہلے والی جذباتی یا عشقیہ جہت تھی وہ کم ہو گئی۔ تو اگر ہم خلاصہ کریں تو خود کی دیکھ بھال کا جو تصور تھا وہ دوسروں پر توجہ مرکوز کرنے سے ہٹ کر اپنی ذات پر مرکوز ہو گیا، اور اس میں پھر تنقید یعنی غلط چیزوں کو بھولنا، جدوجہد یعنی مسلسل کوشش، اور علاج یعنی روح کی بیماریوں کو ٹھیک کرنا، یہ نئے معنی شامل ہو گئے۔ جی، اور استاد کا کردار بھی بدل گیا، زیادہ عملی، کم جذباتی۔ صحیح، یہ واقعی قدیم فکر میں ایک بڑی تبدیلی تھی۔ بالکل۔ یہ سب جان کرنا ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ قدیم دور کی یہ تصورات، خود شناسی ہے، خود پر محنت کرنا، بری عادتوں سے لڑنا، کسی رہنما کی تلاش، آج کل کی جو سیلف ہیلپ انڈسٹری ہے یا ذہنی صحت کے جو طریقے ہیں، ان سے یہ کتنے ملتے جلتے ہیں اور کن بنیادی پہلوؤں میں شاید مختلف ہیں؟ یہ ایک سوچنے کے لیے ایک اچھا نکتہ ہے۔